میرے شوہر نے غصے سے مجھے طلاق دی اور پھر جب ہوش آیا تو اس نے حلالہ کروانے کے لیے مجھے اپنے 14 سالہ بھائی کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں بھی حالات سے مجبور تھی، اسی لیے حلالہ کے لیے راضی ہو گئی، لیکن شادی کی راز اڑ گئے جب 14 سالہ دیور نے مجھے بستر پر پٹخا اور پوری طاقت سے میرے دونوں چھوڑو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہارون، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے 14 سالہ شوہر کو پیچھے دھکیلا تو جو میرا بازو پکڑ کر میرے بے انتہا قریب کھڑا تھا۔ میرے دھکے پر وہ 1 سیکنڈ کے لیے لڑکھڑایا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پھر میرے قریب آ چکا اور میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ایک آگ مجھے نظر آ رہی تھی، اس میں میرا سارا وجود جل کر بھسم ہو سکتا تھا۔ میں نے ہارون سے کہا، کچھ تو شرم و حیا کرو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔ بہت مشکل حالات میں نے تم سے نکاح کیا ہے تاکہ حلالہ کر کے واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں، اور تم مجھ پر ہی گندی نظر ڈال کر بیٹھے ہو۔ ہارون نے ایک لمحہ میں مجھے دھکا دے کر بستر پر گرایا تھا اور کمرے کی لائٹ بند کرتے وہ میرے قریب آ گیا اور پھر آستگی سے میری گردن پر جھکتے ہوئے اس نے میرے کان میں ایسی بات کہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے لب میرے کان کے لو کے چھو رہے تھے اور میرا چہرہ اس کے قربت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کھٹی کھٹی سانسوں میں نے کہا کہ ہارون، خدا کے واسطے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سب نہ کرو۔ لیکن شاید میری ہر التجا بیکار تھی، کیونکہ اس نے ایک لمحے ہی اپنی سانسیں میری سانسوں میں اتار دی تھی۔ میرا 14 سالہ دیور، جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی اور اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی، وہ میرا شوہر بن کر مجھ پر اپنا حق جتا رہا تھا اور میں اس کے آگے بے بس تھی، کیونکہ یہ سب کچھ میرے شوہر علی کی بدولت ہوا تھا۔ ہارون نے میرا سانس لینا بھی محال کر دیا تھا اور پھر اچانک ہی اس نے پوری طرح میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر علی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے ایک لمحے میں ہی میرا اور اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک مجھے کچھ بھی نہ سمجھ آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ 2 سال کی شادی شدہ زندگی میں ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد علی نے مجھے یہ صلہ دیا تھا کہ طلاق کا داغ میرے دامن پر لگا دیا تھا۔ 3 دفعہ طلاق دے کر اس نے مجھے اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا اور میں بے بس کھڑے کھڑے اسے دیکھتی ہی رہ گئی، نہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ سکی، نہ اسے ظلم سے روک سکی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ میں یہ بھی نہیں پوچھ سکی تھی کہ علی نے مجھے طلاق کیوں دی ہے، اور وہ غصے کے عالم میں گھر کی چیزیں توڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں میرا 14 سالہ دیور ہارون میرے پیچھے سے گھر آیا تھا اور یہ منظر دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں سنا تھا کہ علی نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن علی کا غصہ اور میری حالت دیکھ کر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے حد سے زیادہ اور ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں، سب خیر تو ہے؟ بھائی کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے کھٹی کھٹی سسکیوں سے درمیانے اسے خبر سنائی، جسے سن کر وہ بے یقین ہوا۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی غلطی تو کی ہوگی، آپ دونوں کا کوئی جھگڑا تو ہوا ہوگا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ صبح سے کپڑے دھو رہی تھی اور اب بھی چھت پر کپڑے اتار کر نیچے آ رہی تھی جب ہی تمہارے بھائی گھر میں داخل ہوئے، اور نہ جانے کیا ہوا کہ بری طرح مجھے گالیاں دینے لگے، چیخنے چلانے لگے اور پھر خود ہی بذاتے میرے بدکردار ہونے کا خطاب دیتے ہوئے طلاق کے 3 لفظ سنا دیے۔ میں نہیں جانتی کہ دراصل ہوا کیا ہے جو تمہارے بھائی نے مجھ پر یہ ستم ڈھایا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہارون نے مجھے بے اختیار ہی اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ میرے لیے میری اولاد جیسا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے میں نے ایک ماں کی طرح ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ بھی مجھے بہت عزت دیتا تھا، اس لیے اس کے سینے پر سر رکھ کر میں آنسو بہانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کا غصہ ختم ہوا تو ہارون نے ہی اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ نے بھابھی کو طلاق کیوں دی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے سوا بھابھی کا کوئی نہیں ہے؟ ان کے والدین بھی وفات پا چکے ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ آپ نے یہ ظلم کیسے کر دیا؟ علی کا غصہ کافی حد تک اتر چکا تھا
وہ کہنے لگا تو میں اس بدکردار عورت کو کب تک اپنے نکام میں رکھتا؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ میرے اور تمہارے پیچھے گھر میں کیا کرتی ہیں؟ کتنے عرصے سے یہ محلے والوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ دفتر سے لوٹ کر آتا ہوں تو محلے والے مجھے اس بدکرداری کے قصے سناتے ہیں۔ خاص کر پڑوس والے اسلم بھائی نے تو مجھے 1000 بار یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح ہمارے پیچھے یہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے، کسی نہ کسی کام کے بہانے انہیں بلا کر ان کے ساتھ گھنٹوں دروازے پر بات کرتی ہے۔ پرسوں ابھی اسلم بھائی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، مگر میں نے الٹا انہیں ہی ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ کتنے عرصے سے یہ سب کچھ میں سنتا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یقین نہیں کیا۔ مگر آج میں دفتر سے لوٹ کر گھر آ رہا تھا کہ جب میں نے اسے چھت پر دیکھا، اور تم جانتے ہو کہ گلی کے لڑکے پر کونے کھڑے ہو کر اشارے بازیاں کر رہے تھے اور یہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے پیچھے اس کا کس طرح دوسرے مردوں سے چکر چلتا ہے۔ اسلم بھائی نے ایسے ہی تو اتنے عرصے سے اس کے بارے میں مجھے باتیں نہیں بتائی ہیں، بس اسی لیے میں نے اسے غصے سے طلاق دے دی ہے۔ میں مزید ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ علی بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے اور اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر رکھا تھا، اور میں بے بس حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے۔ میں نے ان کے گھر کے لیے اور اس رشتے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ جب علی بے روزگار ہوئے تب میں نے ہی اپنی سلائی کر کر کے گھر کا خرچہ چلایا تھا، یہاں تک کہ ہارون کی فیسیں بھی بری تھی، اور آج علی مجھے ہی بے حیا اور بدکردار ٹھہرا رہے تھے، اور وہ بھی کسی پڑوسی کی باتوں میں آ کر۔ میرا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے شوہر نے تو مجھے آئینہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ علی کی بات سن کر ہارون کہنے لگا، بھائی آپ کس اسلم کی بات کر رہے ہیں جو خود اتنے برے اور گھٹیا انسان ہیں کہ محلے کی عورتوں پر نظر رکھتے ہیں؟ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان حرکتوں پر اسلم بھائی نے محلے والوں سے مار بھی کھائی ہے جن کا خود کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا اب وہ بھی بابی کے کردار کے بارے میں باتیں کریں گے؟ آپ کو تو چاہیے تھا ان کا منہ پہلے ہی دن توڑ دیتے تاکہ وہ سارا سال آپ کے دل میں یوں نہ زہر بھرتے۔ بات محلے داری کے لڑکوں کی ہے، وہ روزانہ ہی کونے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بابی کپڑے لینے چھت پر گئی تھی، اگر وہ بھی بابی کو دیکھ رہے تھے تو اس میں بابی کی کیا غلطی ہے؟ چھت کی دیواریں ہی چھوٹی ہیں، اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو چھت کی دیواریں بڑی کروا دیتے، لیکن اس طرح بابی کو طلاق نہ دیتے۔ آپ نے صرف ظلم کیا ہے بلکہ گناہ بھی کیا ہے، کیونکہ بابی معصوم ہے اور میں ان پر بدکردار ہونے کا ٹھپا لگایا ہے۔ ہارون نے میرا ہاتھ پکڑے میرے خاطر اپنے بھائی سے لڑ رہا تھا، اور میں اب بھی رو رہی تھی کیونکہ میرا مستقبل تاریخی تھا، میرا مائکہ نہیں تھا۔ سسرال میں بے بس ہارون اور علی، اب میں سسرال بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور ہارون سے کہا کہ مجھے کسی دارالمان چھوڑ آؤ، طلاق کے بعد اب میں گھر میں تو نہیں رہ سکتی۔ ہارون کہنے لگا، نہیں بابی، آپ عدت اسی گھر میں گزاریں گی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہارون نے علی کو اب بہت باتیں سنائی تھی اور علی غصے سے گھر سے نکل گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہارون نے مجھے کہیں بھی جانے کے لیے منع کر دیا تھا، اور پھر اسی رات ہو گئی تھی۔ رات کے وقت جب علی لوٹے تو ان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور معافی مانگنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ اسلم بھائی کی پچھلی گلی کی کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور اس لیے ان کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور جب یہ بات علی کو پتہ چلی تو انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے کس گندے انسان کی باتوں میں آ کر ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ علی نے مجھ پر شک کیا تھا، لیکن کبھی بات طلاق تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے ہر بار میں انہیں معاف کر دیتی تھی، مگر اب بات تو طلاق پر آ گئی تھی اور مجھے 3 طلاقیں بھی دے چکے تھے۔ پھر بھلا کیسے میں انہیں معاف کر کے ان کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑ سکتی تھی؟ اور یہی بات میں نے صاف صاف لفظوں میں ان سے کہہ دی کہ اب ہمارا ملنا ناممکن ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ ان کی آواز پر ہارون ہمارے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی جان گیا کہ اس کو بھائی کو پچھتاوا ہو رہا ہے، مگر اب ان کے پچھتاوے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر اچانک علی نے سر اٹھایا اور ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے، ہمارے ملنے کا ایک راستہ ہے،
اگر تم حلالے کے لیے راضی ہو جاؤ تو میں دوبارہ تم سے شادی کر لوں گا۔ ویسے بھی تم کہاں جاؤ گی؟ میرے سوا تمہارا کون ہے؟ علی کی بات سن کر میرے 14 طبقے روشن ہو گئے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، حلالہ کوئی مذاق ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ حلالے کا مطلب مجھے خود کو کسی دوسرے انسان کے سپرد کرنا ہوگا، کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ہوگی، اور اس کی بیوی بننے کے بعد ہی جب میری اور اس کی طلاق ہوگی تو پھر میری اور آپ کی شادی ممکن ہو پائے گی۔ کہ آپ کو علم بھی ہے کہ حلالہ ایک سزا ہے اور کچھ نہیں، اور میں یہ سزا نہیں کاٹ سکتی۔ ہارون بھی میرے برابر ہی بیٹھا تھا، اپنے بھائی سے کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ہی طلاق دے کر آپ نے بابی پر بہت ظلم کیا ہے، اب حلالہ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے۔ علی نے بڑی عجیب نظروں سے ہارون کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں تو بہت محبت ہے نا اپنی بابی سے، تو تم خود ہی کہتے ہو کہ بابی کو اس نے گھر سنبھالا ہوا ہے، تو پھر کیا تم اپنی بابی کو نہیں سنبھال سکتے؟ علی کی بات سن کر جہاں ہارون چونکا تھا وہیں میں بھی حیرت سے علی کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہمارے رشتے کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے یہ قربانی تو تم دے سکتے ہی ہو نا۔ ہارون کو اپنی بابی کو کچھ اور دنوں کے لیے نکاح میں لے لو اور پھر اسے طلاق دے کر واپس میرے حوالے کر دو، اسی طرح ہمارا حلالہ بھی ہو جائے گا اور یہ بات گھر کی گھر میں رہے گی۔ تمہاری بابی کو کسی اور کے پاس بھی جانا نہیں ہوگا اور ہمارا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے گا۔ علی کے جو دل میں آیا وہ کہتا چلا گیا، جبکہ میں نے غصے میں علی کو پیچھے دھکیلا اور کہا کہ خدا کے واسطے اب چپ کر جاؤ۔ ہارون میرے لیے میری اولاد جیسا ہے، یہ 14 سال کا ایک بچہ ہے۔ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہارون کا استعمال مت کرو۔ مجھے علی کی سوچ پر ہی شرمندگی ہو رہی تھی، جبکہ ہارون بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے بھائی کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی بابی اور میری عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، بابی 20 سال کی ہیں اور میں 14 سال کا، ہمارا نکاح ممکن ہے، میں بابی کی زندگی کو بچانے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہوں، آپ میرے اور بابی کی نکاح کا کروا دو۔ یہ سنتا تھا کہ میں نے ہارون کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ خدا کے لیے تم تو بس کر دو، تم دونوں بھائیوں نے مل کر کیا میرا تماشا بنایا ہوا ہے؟ ایک نے طلاق دے دی ہے، دوسرا نکاح کے لیے راضی ہے، کچھ دنوں بعد تم دونوں طلاق دو گے اور پھر پہلا بھائی نکاح کر لے گا، یہ کیا کوئی کھیل ہے؟ میں ہرگز بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی حلالہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے سکون سے عدت کے دن گزارنے دو، پھر میں خود اپنا کوئی بندوبست کر لوں گی۔ میں نے ان دونوں کو کمرے سے نکالا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ساری رات میں روتی رہی تھی۔ صبح کے وقت جب کمرے سے نکلی تو علی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے زبردستی اپنے پاس بیٹھا لیا، اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگے، مجھ سے وعدے کرنے لگے کہ وہ دوبارہ مجھ پر کبھی شک نہیں کریں گے، پھر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، بس ایک بار میں انہیں معاف کر دوں۔ میں خود بہت زیادہ پریشان تھی، ساری رات سوچتی رہی تھی کہ عدت گزارنے کے بعد کہاں جاؤں گی، نہ کوئی رشتہ دار ہے اور نہ کوئی دارالمان ہی واحد جگہ تھی جہاں میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں بھی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، انہیں آگے فروخت بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں مجھے ڈرا دینے کو کافی تھیں، اس لیے میں نے تھک ہار کر ہارون سے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی اور علی سے کہا تھا کہ مجھے بس عدت کے دن سکون سے گزارنے دو۔ وہ راضی ہو گیا تھا، اس نے اپنا سامان باندھا اور کہنے لگا، جب تک تم عدت میں ہو میں کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا جاتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو خود تمہارا اور ہارون کا نکاح کروا دوں گا، تب تک تمہاری ذمہ داری ہارون کے کندھوں پر ہی ہے۔ علی مجھے اور ہارون کو چھوڑ کر خود دوسرے شہر چلا گیا۔ ہارون میرے سامنے کم ہی آتا تھا، میری ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور پھر عدت کے دن میں نے بڑی سکون سے گزار لیے تھے۔ عدت ختم ہوئی تو علی لوٹ آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے میرا اور ہارون کا نکاح پڑھوا دیا، ساتھ ہی ہارون سے کہا کہ وہ 1 ہفتے بعد مجھے طلاق دے دے۔ علی پھر 1 ہفتے کے لیے گھر چھوڑ کر نکل گیا، کیونکہ یہ 1 ہفتہ مجھے ہارون کے ساتھ گزارنا تھا اور یہ بات علی کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ علی کے جانے کے بعد میں اور ہارون گھر میں تنہا رہ گئے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ 14 سال کا ایک بچہ ہی ہے، اس لیے اس سے نکاح کر کے مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ہارون سے کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں ابھی بہت تھک گئی ہوں، میں اپنے کمرے میں آرام کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، آپ میری بیوی ہیں،
آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہیں گی؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور پھر جو مجھے ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ میں نے ہارون سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، 1 ہفتے کی بات ہے، پھر تم مجھے طلاق دینی ہے۔ ہارون نے مضبوطی سے میرے دونوں بازوؤں کو جکڑا اور مجھے بستر پر دھکیلتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرے کان کے لوگ کے قریب جاگتے ہی ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا، میرا آپ کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ میری بیوی ہیں اور میں نے اس نکاح کو دل سے قبول کیا ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے تک میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھا کہ آپ کو طلاق دے کر بائی کے حوالے کر دوں، لیکن نکاح کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ آپ بہت اچھی ہیں اور نیک ہیں، آپ کو کوئی اچھا محبت کرنے والا ہم سفر چاہیے، جبکہ بائی کی فطرت میں ہے کہ وہ شک کرتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو بد کردار کہیں گے، وہ پھر آپ کی ذات پر یقین نہیں کریں گے، آپ کو بدذات ٹھہرائیں گے۔ تب آپ کیا کریں گی؟ ساری کشتیاں جلا کر اگر دوبارہ بائی کے نکاح میں جائیں گی تو وہ پھر آپ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ میں نے غصے میں کہا، ہارون تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم میرے بچوں جیسے ہو، میں تمہارے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، شادی تو آپ کر ہی چکی ہیں، اب بس سہاگ رات کی باری ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بستر پر دھکیل دیا۔ میں نے خود کو اس سے آزاد کروانا چاہا، لیکن وہ دھیرے دھیرے مجھ پر حاوی ہونے لگا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میرا اور علی کا ساتھ ناممکن ہے۔ اگر میں دوبارہ علی کے پاس جاؤں گی تو بھی وہ میرے ساتھ برا سلوک ہی کرے گا۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ علی کی فطرت کیسی ہے، مجھے تانے دینا بھی، مجھ پر ہاتھ اٹھانا اور شک کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے مجبوری تھا، لیکن اب جب ہارون کا ساتھ مل رہا تھا تو میں کیوں اس مجبوری کو دوبارہ اپنے کندھوں پر سوار کرتی؟ میں خود تھکی ہاری تھی، حالات سے پریشان تھی۔ میں نے اپنا آپ ہارون کے حوالے کر دیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ 14 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک پورا مرد تھا۔ اس نے مجھے بہت ہی محبت دی، میرا خیال رکھا اور 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ میں پوری طرح اس کی محبت کے رنگ میں رنگ گئی تھی اور وہ بھی میرے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد جب علی لوٹ کر آئے اور اس نے ہارون سے طلاق کی بات کی تو میں نے خود صاف انکار کر دیا کہ اب مجھے ہارون سے طلاق نہیں چاہیے۔ یہ سن کر علی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے برا بھلا کہا، لیکن ہارون بیچ میں آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ روکا اور کہنے لگا، آپ نے طلاق اپنی مرضی سے دی تھی اور بھابھی اس نکاح میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ ہم دونوں کی زندگی سے نکل جائیں۔ ہارون نے علی کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر علی نے ہم دونوں کو ہی بہت برا بھلا کہا، محلے میں بدنام کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ واپس اپنی اوقات پر آ گئے تھے، وہ مجھے بدنام کرنے سے بھی باز نہیں آنا چاہتے تھے۔ علی نے ہارون سے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے گلی میں بہت ہنگامہ کیا، محلے والوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اس نے حلالے کے لیے مجھے ہارون کے نکاح میں دیا تھا اور اب میں علی سے دغا بازی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر محلے والوں نے مجھے اور ہارون کو نہیں بلکہ علی کو ہی برا بھلا کہا تھا، جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے 14 سالہ بھائی کے بیوی بنا چکا تھا۔ محلے والوں نے میری طرفداری کی تھی کیونکہ سب ہی میری عادت سے، میرے کردار سے واقف تھے۔ علی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہا تو وہ محلہ ہی چھوڑ گیا اور میں ہارون اس کے گھر میں ہی سکون سے رہنے لگے۔ میں نے سلائی کا کام دوبارہ سے شروع کیا تھا۔ علی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل سٹور پر نوکری کرنے لگا۔ جلدی اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ ایک اچھی نوکری کے لیے بھی ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ہم دونوں کے درمیان بھلے ہی عمر کا فرق ہو، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہی ایک رشتے کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ جب مرد کو عورت کی عزت دے تو عورت اس مرد کی خاطر کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ ہارون نے مجھے محبت کے ساتھ عزت بھی دی تھی، اس لیے میں گھرداری کے ساتھ ساتھ کمانے کا بھی اپنی خوشی سے کام کر رہی تھی، جبکہ علی نے مجھے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ دیا تھا۔ میں ہر عورت سے یہی کہوں گی کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص ملے جو ہم محبت سے زیادہ آپ کو عزت دینا چاہتا ہو تو اسے ضرور اپنائیں، کیونکہ عزت ہی سب کچھ ہے۔